نیا اسلامی سال 1445 آپ سبھی حضرات کو مبارک ہو۔ ویسے تو نئے سال پر مبارکباد دینا ایک مباح عمل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں دوسرے کام کرنے چاہیے جو اس سے ضروری ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے تب سے سورج ہر روز نکلتا ہے، چاند ہر رات طلوع ہوتا ہے اور تاریخ بدل جاتی ہے۔ لمحات دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور یوں وقت گزر جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو بچپن کی معصوم شرارتیں نوجوانی کی کھلکھلاہٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور نوجوانی کی امنگیں بڑھاپے میں خواب کی صورت یاد رہ جاتی ہیں۔ غم ہو یا خوشی، دھوپ ہو یا چھاؤں، رات ہو یا دن، اندھیرے ہوں یا روشنی، یہاں ہر چیز کا سفر جاری ہے اور ہر مسافر عمر کے رتھ پر سوار عمل کی گٹھری اٹھائے کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو جان لیتا ہے کہ مالک کی عطا کردہ یہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے وہ ماضی سے سیکھتا ہے، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں، مکمل اور نامکمل کاموں کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے مستقبل اور اخروی زندگی کو سنوارتا ہے۔ تو آئیں سال نو پر یہ عزم کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے گزشتہ سال کی غلطیاں اس سال نہیں دہرائیں گے، ان سے سیکھیں گے اور اگر ممکن ہو تو ان کا مداوع کریں گے۔ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ وقت ضائع کرنے کے جو آلات ہیں، سستی، کاہلی، بے مقصد زندگی، فضولیات اور سوشل میڈیا کے استعمال کی کثرت وغیرہ سے اجتناب کریں گے۔ اپنی زندگی کے مقصد و ہدف کی معرفت حاصل کر کے اپنی ترجیحات کا تعین کریں گے، اپنے اہداف اور مقاصد طے کریں گے اور اس کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی کریں گے۔ آئندہ اپنے اہداف اور مقاصد کو دھیان میں رکھ کر اپنا جائزہ لیتے رہیں گے۔ ہم کس حد تک اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کس حد تک اپنے اہداف سے دور ہو چکے ہیں۔ اپنی کامیابیوں کو محسوس کریں گے، خواہ چھوٹی سی چھوٹی کامیابی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے عزم و حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمت بڑھ جاتی ہے۔ رب اور رسول کی پیروی کو اولین ہدف بنائیں گے۔ اپنے اہداف اور مقاصد میں اپنوں کی ضروریات، خوشیوں اور سکھ کو شامل رکھیں گے۔ خود پرستی اور ذاتی مفاد اور مقاصد کی خاطر کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اپنی اور خود سے جڑے لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں گے، احتیاط کریں گے، ہمت نہیں ہاریں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں اور مشکلات میں کیسے جیا جاتا ہے۔ یہ زندگی تو ہماری برف کے سل کے مانند ہے جو گھستی چلی جا رہی ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ اور ہر منٹ، ہر سیکنڈ یہ زندگی کم ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، تو یہ زندگی بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھستی جا رہی ہے۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا کیا، ہم سے کتنی کمیاں ہوئیں، ہم سے کتنی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں اور گناہ سرزد ہوئے ہیں، اور اس سال ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کو دوبارہ ان کو نہیں کریں گے اور وہ غلطیاں ہم سے دوبارہ نہیں ہوں گی، اور اپنی اس زندگی کو جو تھوڑی سی عمر ہے، جو قلیل سی عمر ہے، اس کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے اور اس طرح کامیابی حاصل کریں گے کہ ہماری دنیا بھی اور آخرت دونوں جگہ انشاءاللہ زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔